پہلے وہ جو اس بات کو واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، دوسرے وہ جو واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم قربانی کا گوشت نہیں کھاتے، اور تیسرا دھڑا وہ ہے جو خاموشی سے کھا بھی جاتے ہیں، اور اگر کہیں نہ ملے تو وہ اس بات کا بھی اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ایک سوال ہے جو اکثر اس موسم میں پوچھا جاتا ہے، ہمیں قربانی کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ تین قسم کے لوگ ہیں جو کہ اس تمام بحث میں ہمیں ملتے ہیں۔ پہلے وہ جو اس بات کو واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، دوسرے وہ جو واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم قربانی کا گوشت نہیں کھاتے، اور تیسرا دھڑا وہ ہے جو خاموشی سے کھا بھی جاتے ہیں، اور اگر کہیں نہ ملے تو وہ اس بات کا بھی اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے۔ کچھ دن پہلے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ تو ایسی صورت میں وہ اگر اہل ذمہ میں سے یا معاہدین میں سے، جیسے ہمارے یہاں عیسائی ہیں، چوڑے ہیں، تو وہ چاہے ایسے ان لوگوں میں سے بھی ہو تو اس کو قربانی کا گوشت دینا حلال نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، چاہے وہ اپنا ملازم ہے، چاہے وہ جھاڑو نکالتا ہے، چاہے وہ گٹر صاف کرتا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ غریب ہے، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے کی شریعت میں ممانعت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مانگنے آ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہماری یہ قربانی اور یہ ہماری عبادت ہے، تو یہ گوشت ہم سے مسلمانوں کو کھلا سکتے ہیں، ان کو منع ہے۔ اگر کسی نے کھلایا تو قربانی ہو جائے گی، مگر یہ گوشت دینا اس کا غیر مسلم کو دینا یہ ناجائز ہے، گناہ گار ہوں گے دیں گے تو۔ اقلیتوں کو یا کافروں کو آپ قربانی کا گوشت نہ دیں۔ میں حیران ہوں کہ جب لوگ ہمیں گوشت دیتے تھے تو تب یہ بحث تھی کہ گوشت لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، لیکن جب ایک مولوی صاحب نے کہا کہ مسیحیوں کو نہیں دینا چاہیے تو اب یہ ہمیں برا لگ رہا ہے۔ آج صبح میں ایک بھائی کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں تو کہتا ہوں مولوی صاحب نے تو مسئلے ختم کر دیے۔ اگر لوگ ہمیں قربانی کا گوشت نہیں دیں گے تو ہمارے درمیان یہ بحث ہی ختم ہو گئی، کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ جب دے گا ہی نہیں تو یہ بحث کہاں سے شروع ہو گئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ زندگی چلتی ہے کچھ انداز سے، کچھ نظر انداز سے۔ جب آپ گلاب کا پھول پکڑتے ہیں تو اس میں کانٹے ضرور ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی شخص تنقید کرتا ہے تو ہمیں اس کی تنقید کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی شخص آپ کو مسیحی ہونے کی وجہ سے کچھ ایسا کہتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بے عزتی فیل ہوتی ہے، یہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہماری بے عزتی کی گئی ہے، تو آپ کو وہی رویہ رکھنا چاہیے جو مسیح یسوع کے شاگردوں نے رکھا تھا۔ انہوں نے خداوند کا شکر کیا اور خوشی منائی کہ مسیح کی خاطر ہم سے یہ برا کیا گیا۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو صرف اس لیے یہ کہتا ہے کہ مسیحی ہیں، ان سے یہ کرنا چاہیے، ان سے وہ کرنا چاہیے، ان کو یہ نہیں دینا چاہیے، ان کو وہ نہیں دینا چاہیے، تو کوئی بات نہیں، خداوند کا شکر ادا کریں اور ان چھوٹی چھوٹی بحثوں سے باہر نکلیں۔ ہر سال یہ بحث ہوتی ہے، ہر سال یہ بات کی جاتی ہے گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ جو کہتے ہیں کھانا چاہیے ان کے پاس اپنی دلیلیں ہیں، جو کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے ان کے اپنے دلائل ہیں، اور دونوں لوگ اپنی اپنی جگہ پر کلام مقدس سے دلائل دینے کی کوشش کرتے اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بتوں کی قربانی ہے تو ٹھیک ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ابراہیم کی قربانی ہے تو بھی ٹھیک ہوگا، کیونکہ دونوں چیزوں کے دلائل اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا آپ کے لیے کوئی رستہ کھولتا ہے یا خدا آپ کے لیے کوئی رستہ بند کرتا ہے
تو لوگوں کے برے منانے کے بجائے نظر انداز کرنا سیکھیں اور چیزوں کو رد کر کے اپنے اندر کڑواہٹ پیدا نہ ہونے دیں۔ شکریہ۔